صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معزز ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے، اس سیریز میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس طریقے کی کہ جو ہے گناہوں کو ایک دم سے یا پھر آہستہ آہستہ چھوڑنے کا عہد کرنا یا ارادہ کرنا. بے شک انسان جو اس کے بہترین اخلاق ہیں یا انسان کی جو اچھائیاں ہیں وہ اسے خدا کی بارگاہ میں ایک بلند مقام عطا فرماتی ہیں، لیکن اس کے برعکس انسان کے گناہ، انسان کی برائیاں اسے پستی کی طرف لے جاتی ہیں، عذاب خدا کا حقدار بنا دیتی ہیں. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو سوچ کر کے ایک مرتبہ یک بارگی یا تو گناہوں کو چھوڑ دے یا پھر آہستہ آہستہ گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کرے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے. اور بے شک اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے اور کام بھی کرنا ہے. ہم اگر غور کریں اپنی زندگی پر تو بعض اوقات کوئی ایک چھوٹا سا جملہ یا کوئی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے گناہ کو چھوڑنے کے لیے. لہٰذا ہم ایسے مواقع پر غور و فکر ضرور کیا کریں جب کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں پر ایک مرتبہ ہمارا ضمیر ہمیں آواز دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، ان چیزوں کے ذریعے خدا کی ہم ناراضگی کو مول لے رہے ہیں. ایک مرتبہ یہ آوازیں ہمیں خود اپنے باطن سے سنائی دیتی ہیں، لیکن ہم ان آوازوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر سے اسی گناہ کی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. انسان کے لیے ان آوازوں کا سننا ضروری ہے کہ جو اس کے باطن سے آتی ہیں. بے شک ہر انسان یہ شعور رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں بہتر ہیں، یہ چیزیں نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں، یہ چیزیں بدی میں شمار ہوتی ہیں. اب جب اسے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، اچھائی و برائی کا علم رکھتا ہے، انسان کو شعور ہے، عقل ہے، دلیل ہے اس کے پاس، تو لہٰذا ان چیزوں میں فرق کرنا سیکھے. رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یا پھر ایک دم سے ہی گناہ کو چھوڑ دے. یہ نہ سوچے کہ ہم نے ایک دم سے گناہ کو ترک کر دیا، لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ کل تک تو بڑی بے حجاب گھومتی تھیں، آج دیکھو ایک دم سے پردہ کرنے لگیں. ہمیں لوگوں کی سوچ کے بارے میں نہیں فکر کرنی ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ خدا کی نظریہ، خدا کا نظریہ ہمارے لیے کیا ہوگا، خدا کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ کیا ہوگا، خدا ہمیں کس طرح سے دیکھے گا، ہم کل تک کیسے تھے، خدا ہمیں ایک عذاب کے اعتبار سے دیکھ رہا تھا، لیکن آج اگر ہم خود کو بہتر بنا رہے ہیں، مثلا ہم کل تک بے حجاب رہے لیکن ایک بار خیال آئے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، فوراً توبہ کر لیں، بغیر زمانے اور بغیر معاشرے کی فکر کی، خدا کی فکر کرنا ہے کہ خداوند عالم ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ایک دم سے اس گناہ کو چھوڑ دیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو ذرا وقت لگ جاتا ہے، لیکن عہد کر لے، ارادہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ہم اپنی زندگی میں غور کریں. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ کچھ انسیڈنٹ یا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، اسے گناہ کا احساس کراتے ہیں کہ اس کی زندگی گناہ سے بھری ہوئی ہے اور اسے ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. بعض اوقات کسی کا ایک جملہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے، بعض اوقات کسی تقریر، کسی مجلس میں کوئی ایک روایت یا کوئی ایک حدیث یا کوئی قرآنی آیت ہمارے لیے تبدیلی لانے کا باعث بن جاتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تبدیلی آ جاتی ہے انسان کے اندر اور اس کے ذریعے وہ ایک بہترین راستے کو پا لیتا ہے. اس کے ضمن میں ایک واقعہ پیش کرتی چلوں، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ بشر حافی کا واقعہ، کہ کس طرح سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے توبہ کی تھی اور اس توبہ کو خدا نے قبول کیا تھا. کہ واقعہ بڑا آسان سا بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے اور ہمارے 7ویں امام کا گزر. اس شخص جس کا نام بشر حافی ہے اور جس کے بارے میں واقعہ ہے، اس کے گھر کے سامنے سے ہوا، بشر کے گھر کے سامنے سے آپ کا امام کا گزر ہوتا ہے. امام نے کچھ صدائیں سنی، اس کے گھر سے گانے کی، باجے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، فحش چیزوں کے بارے میں آوازیں بلند ہو رہی تھیں. ایک مرتبہ
امام نے جب ان چیزوں کو سنا ہے، کنیز اس وقت اتفاقاً کنیز باہر آئی ہوئی تھی اس کے گھر کی، لہٰذا امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا کہ وہ آزاد ہے۔ امام کا یہ جملہ تھا اس بات پر کہ تو نے سچ کہا کہ وہ آزاد ہوگا، کیونکہ اگر وہ خدا کا غلام ہوتا تو وہ اپنے پروردگار کی، اپنے مالک کی اتنی بڑی نافرمانیاں نہ کرتا، وہ اس طرح سے گناہ و معصیت کی زندگی کو اختیار نہ کرتا، وہ خدا کا فرما بردار ہوتا۔ یہ کہہ کر امام آگے بڑھ گئے۔ کنیز جب اندر آئی تو اس شخص نے، بشر حافی نے پوچھا کہ کیا معاملہ رہا، کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس ایک امام کے جملے کا اس شخص کے دل پر وہ اثر ہوا کہ یہ اپنے گھر سے دوڑتا ہوا باہر نکلا اور ننگے پاؤں بھاگتا ہوا امام کے پیچھے آیا اور امام کے پاس آ کر کے اس نے روتے ہوئے کہا، یعنی یہ ایک جملہ دیکھیں کس طرح سے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ امام کا یہ ایک جملہ کہ واقعاً یہ آزاد ہے، اگر یہ اپنے خدا کا غلام ہوتا تو یہ اپنے پروردگار عالم کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں سوچتا، اپنے مالک کی نافرمانی اس طرح سے نہ کرتا۔ لہٰذا اس جملے کا وہ اثر ہوا کہ امام کے خدمت میں امام کے قدموں پر گر پڑا اور روتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا مولا، اگر میں توبہ کر لیتا ہوں تو کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ امام فرماتے ہیں بے شک اگر تو اپنے گناہوں سے استغفار کر لے، توبہ کر لے تو پروردگار عالم تیری توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ بشر حافی نے توبہ کی ہے اور اس کی توبہ کو خدا نے قبول کیا، اور اس واقعے کے بعد سے بشر حافی ننگے پاؤں چلتے رہے جب تک کہ زندہ رہے، اور اس بات کی دلیل تھی، اس بات کے ماتحت کہ یہ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کبھی بھی میں اس واقعے کو فراموش نہ کروں، اور اس واقعے کے ماتحت جب بھی کبھی مجھے گناہ کا کوئی خیال آئے تو یہ واقعہ یاد آ جائے، یہ ننگے پاؤں رہنا میرا اس بات کو مجھے یاد دلاتا رہے کہ میں نے توبہ کی ہے، میں نے استغفار کیا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے امام کا ایک جملہ اسے آمادہ کرتا ہے اور یہ گناہ کو ترک کر دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بے شک انسان ایک مرتبہ عہد کرے، ارادہ کرے، اس کے سامنے خود بخود پروردگار عالم کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ انسان ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بھی اپنے آپ کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ تو لہٰذا ارادہ کرے کہ یک بارگی اسے گناہ کو ترک کرنا ہے، یا پھر آہستہ آہستہ کوشش کر کے وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو لہٰذا اس کا یہ ارادہ اسے کامیابی کی طرف لے جایا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی ایسے مواقع عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و منزہ کر سکیں، اور ہمارے لیے خدایا راہ ہموار کرے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔